صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب صفت الصلاۃ جاری ہے، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الی این یرفع یدیہ، کہ کہاں تک ہاتھوں کو اٹھائے۔ یعنی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر رفع یدین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا۔ تو یہ باب ایسا ہے کہ ہاتھ تو اٹھانے ہیں، تو کہاں تک اٹھانے ہیں۔ وقال ابو حمید، اور ابو حمید کہتے ہیں فی اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اپنے کندھوں کے برابر۔ یعنی جو ابو حمید ساعدی، یہ اپنے ساتھیوں میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے ساتھ دیگر صحابہ موجود تھے، کہ لوگوں نے یہ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ذکر ہوا کہ تم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ابو حمیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نماز کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور جب انہوں نے نماز کا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے کندھوں تک اٹھائے ہیں۔ بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، بعض میں یہ ہے کہ کندھوں تک اٹھائے ہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ کانوں تک اٹھائے ہیں، اور پھر یہ بات بھی آئی ہے کہ سر تک جو ہاتھ ہے وہ اٹھائے ہیں۔ تو اس کے درمیان تطبیق جو علماء کرتے ہیں وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں کہ کلائیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر ہوں، انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے لو کے برابر ہوں، اور دونوں ہاتھوں کی چاروں انگلیاں جو ہیں وہ سر کے قریب ہوں۔ تو اس طرح سے تمام روایات پہ عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایسی سختی نہیں ہے کہ جی ضرور اتنے ہوں، اس سے نیچے نہ ہو، اس سے اوپر نہ ہو، لیکن سنت پہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ حدیث ہے 705، اور یہ حدیث جو ہے یہ سالم بن عبداللہ سے ہے۔ ان سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا افتتح تکبیر فی الصلاۃ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کے نماز کا آغاز کیا، فرفع یدیہ حین یکبر، تو جب آپ نے تکبیر کہی تو ہاتھوں کو اٹھایا، حتی یجعلہما حذو منکبیہ، یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر لے آئے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کی تو ویسے ہی کیا۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا فعل مثلہ، تو ایسے ہی کیا۔ وقال ربنا ولک الحمد، اور پھر فرمایا ربنا ولک الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، اور جب سجدہ کیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، ولا حين يرفع رأسه من السجود، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بس بات اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور باقی حدیث میں کہیں پہ کانوں کی لو تک اور کہیں پہ سر تک ہاتھ اٹھانے کی روایات ہیں۔ اگلا باب ہے رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، کہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد، یعنی 2 رکعتیں مکمل کر کے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان، ٹھیک ہے۔ پیچھے تو یہ پڑھا نا کہ تکبیر اولیٰ کے وقت، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے، 3 مقامات کا ہم نے رفع یدین کا پڑھا۔ تو اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب اٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے، تو اس حدیث کے مطابق اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے ہیں تو اس وقت رفع یدین نہیں کرتے۔ تو وہ 3 مقامات پہ رفع یدین کے قائل ہیں، وہ جو 3 ہم نے پیچھے جن کا ذکر کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو تشہد اولیٰ ہے، یعنی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو شروع میں رفع یدین کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تشہد اولیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو ترک کیا، اسی طرح رکوع کرتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین پہلے کرتے تھے اور بعد میں اس کو ترک کر دیا، اور آخر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر افتتاح کے موقع پر یا تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع یدین کرتے تھے، واللہ عالم۔ حدیث ہے 706، اور یہ بھی حضرت نافع سے ہے، عن نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی صلاۃ، کہ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا آغاز کرتے، کبر ورفع یدیہ، تو تکبیر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے
تو ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتیں مکمل کر کے اٹھتے تو پھر ہاتھ اٹھاتے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو، اس بات کو پھر حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو اس میں پوری بحث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج اگلا باب جو ہے وہ باب وضع یمنی علی الیسری، کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان، کہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھیں گے، کون سا ہاتھ اوپر کون سا ہاتھ نیچے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تفصیلات ہمیں بتا کے گئے ہیں نماز کی، اور پھر فرماتے یہ تھے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ تو حدیث ہے 707، اور یہ حدیث جو ہے ابی حازم سے روایت ہے، عن ابی حازم فرماتے ہیں عن سہل بن سعد، وہ سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، ان یضع الرجل، کہ کوئی شخص رکھے اپنا ہاتھ، الید الیمنی علی ذراعیہ الیسری، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ وقال ابو حازم، اور ابو حازم کہتے ہیں لا اعلمہ الا ینمی ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت سہل اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا۔ اسماعیل نے ینما کو بصیغہ مجہول، ینمی بصیغہ معروف نہیں کہا۔ اچھا، تو مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی یہ بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے تھے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، اس طرح سے رکھیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اور جو ہاتھ کی انگلی ہے وہ کلائی کے اوپر ہو۔ یہ جو لفظ آیا نا کہ ذراعی ہے، تو ذراع جو ہے یہ کہتے ہیں ہتھیلی سے لے کے کوہنی تک جو حصہ ہے بازو کا، اس کو۔ تو مطلب اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے، اور اس طرح رکھا جائے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ آئے لیکن انگلیاں جو ہیں وہ کلائی کے اوپر آ جائیں۔ اچھا، اصل میں اس میں بھی مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، مطلب یہ جو ہے یہ داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے۔ اچھا، اور حدیث یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھا، یعنی ایک تو یہ ہوگا نا کہ صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، دوسرے ایک ہاتھ ذرا آگے کر کے رکھا کہ وہ کلائی کے اوپر بھی آ گیا۔ اور یہ بھی حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑا۔ تو فقہاء نے اس کے درمیان بھی یہ تطبیق کی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، اور 2 انگلیوں سے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے، اور باقی 3 انگلیاں جو ہیں بائیں ہاتھ کے کلائی کے اوپر رکھ لے۔ یعنی جیسے ہاتھ اوپر رکھا، ایک چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو وہ آگے اور پیچھے ہو گئے، اس سے ہم نے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور درمیان والی 3 انگلیاں جو ہیں وہ ہاتھ اور کلائی کے اوپر آ گئیں۔ تو اس طرح جو سب روایات ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا مسنون ہے، اور یہ مسلک جو ہے حنفی مسلک بھی ہے، امام شافعی کا بھی مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے، اکثر اہل علم جو ہے ان کا یہی مسلک ہے۔ لیکن امام مالک جو ہیں ان کے بارے میں 2 چیزیں آتی ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، لیکن امام مالک کا جو مشہور مسلک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے، یعنی ہاتھ باندھتے نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اکثر علماء جو ہیں وہ تو ہاتھ باندھ کے پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن امام مالک جو ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھا جائے۔ تو البتہ اختلاف اس میں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ تو جو احناف کے نزدیک ناف کے نیچے، اور شافعی مسلک کے نزدیک سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا بہتر ہے۔ تو اس میں مطلب جہاں بھی باندھ لے ٹھیک ہے، سینے پہ باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ناف کے نیچے باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ جو بھی مسلک ہے، جس مسلک کو اختیار کریں گے، دونوں کی گنجائش ہے کہ دونوں جگہوں پہ باندھے جا سکتے ہیں۔ اس میں یعنی وسعت ہے، اس میں سختی نہیں ہے کہ ضرور یہاں پہ رکھیں گے تو نماز ہوگی، یہاں سے ہٹائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ اور اس کی بہترین تشریح ایک عالم دین نے کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے سنا ہوگا آپ سب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، وہ ختم ہوئی تو سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر سورہ نساء شروع کر دی، تو وہ کہتے ہیں میں تھک گیا۔ تو جب اتنی لمبی نماز پڑھنی ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک جگہ پہ ہاتھ باندھ کے رکھنے مشکل ہوتے ہیں۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ ایک گھنٹے کا قیام کر کے دیکھیں، تو اس میں بھی ایک جگہ پہ ہاتھ باندھنے جو ہوں گے مشکل ہوں گے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ شاید پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تھوڑا بہت ہاتھ کبھی اوپر اور کبھی نیچے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے ہوں گے، جس سے علماء نے یہ مختلف مسالک جو ہے وہ نکالے ہیں کہ جس صحابی نے جو دیکھا اس نے سمجھا کہ یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں وسعت ہے اور اس میں اتنی سختی نہیں ہے کہ بس یہاں رکھیں گے تو نماز ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے کر دیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ پکڑیں گے تو ٹھیک ہے، نہ پکڑیں گے تو نہیں ٹھیک۔ تو اتنی سختی نہیں ہے بھئی، نماز پڑھیں اور جو طریقہ آسان لگتا ہے، جو مسلک آپ کو آسان لگتا ہے، جو مسلک اختیار کیا اسی مسلک پہ چلنا چاہیے تو اس کو اختیار کریں، لیکن یہ ہے کہ نماز پہ توجہ دیں اور نماز کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ اگلا باب جو ہے نماز میں خشوع کا ہوگا، جو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اصل اہم چیز یہ ہے کہ نماز میں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہماری اندر تک بھی یہ جذبات جو ہے وہ پائے جا رہے ہوں، تب نماز انشاءاللہ زیادہ درست ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔